میں نے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، طواف بھی کیا، صفا کی، اس کے بعد کھجور کھا کے پانی پیا، حل کرنے کے بعد نہانے سے پہلے احرام کی حالت میں کھانا منع تو نہیں ہے؟ آپ تو پاکستان سے جب احرام باندھ کے آتے ہیں پہلے ہی جہاز میں روٹی کھانی شروع کر دیتے ہیں، تو پھر منع کیسے ہوا؟ آپ تو ابتدائی وہاں سے کرتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ کتنے خوش نصیب ہمارے حاجی ہیں کہ غیر محرم عورت کے ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ وہ کھانا جو ہے یار ہوسٹس دیتی ہے نا، جس کو دیکھنا بھی حرام ہے اس کے ہاتھ سے کھانا کیسے جائز ہے؟ میں ایک دفعہ پتہ نہیں امریکہ سے آ رہا تھا، اللہ کی شان یہ ہے کہ فرسٹ کلاس میں کوئی بندہ ہی نہیں تھا، صرف میں اکیلا تھا۔ بہرحال تھوڑی دیر گزری تو یہ ہوسٹس آئی، اس نے کہا کہ حضرت آپ کیا کھائیں گے؟ میں نے کہا بیٹی میں نے کچھ بھی نہیں کھانا، مجھے نیند آئی ہوئی ہے، میں کئی دن جلسے کر کر کے جاگا ہوا ہوں، بس مہربانی کریں مجھے سونے دیں۔ اور نے کہا جی مجھے پائلٹ نے ہدایت کی ہے کہ میں مکی صاحب کا خصوصی خیال رکھو اور خود اور جو چیز کہیں وہ پکا کے پیش کرو۔ میں نے کہا بی بی میں نے نہیں کھانا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں آپ کو اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گی۔ میں نے کہا تمہارے ہاتھ سے کھانے سے میں کوئی بزرگ بن جاؤں گا؟ میں تو اور گناہ گار ہو جاؤں گا تمہارے ہاتھ سے کھانے سے۔ بہرحال اس نے کہا جی آپ کی مرضی۔ میں نے کہا بس میری مرضی یہی ہے، مہربانی کر کے مجھے تنگ نہ کرو اور مجھے آئندہ آ کے ڈسٹرب نہ کرنا، کیونکہ اس پورے ایریے میں کوئی بندہ اور نہیں ہے، تو ایک اکیلی عورت ہو، اکیلا مرد ہو، تیسرا پھر شیطان ہوتا ہے۔ اس کو بھی پھر بات سمجھ آ گئی، اللہ جزائے خیر دے، وہ پھر تنگ نہیں کیا۔ اگر حاملہ عورت کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کی جان کا خطرہ ہے، حمل ضائع کر دو، وہ حمل ضائع نہیں کرتی لیکن مر جاتی، وہ خودکشی نہیں ہے، اس کو امید تھی اللہ کرے گا شاید ٹھیک طرح سے ہو جائے۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، تو 3 طلاقیں دینے کے بعد حنفی مسلک میں اس کے رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ تمام ائمہ 4 جو ہے، 4 امام کہتے ہیں کہ 3 ہوتی ہیں، فقط ایک اہل حدیث علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ 3 ایک وقت میں ایک ہوتی ہے، ورنہ اس پر پوری امت نے، جمہور امت نے فتویٰ نہیں دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، تو حضور سخت ناراض فرمایا کیا کہتے ہیں، میں موجود ہوں، لوگ مسئلہ بھی نہیں پوچھتے اور غلطیاں کرتے، تو اگر وہ 3 ایک تھی تو حضور کی ناراض ہونے کی وجہ اس کو کہہ دیتے ایک ہے بھائی جاؤ رجوع کر لو، تو حضور نے بھی 3 کو 3 ہی سمجھا۔ ایک آدمی ذوالحلیفہ پر پہنچ کر احرام نہیں باندھتا اور کہتا ہے کہ میرا جو پیر ہے اس کو یہاں سے احرام باندھنے کی اجازت نہیں دی ہے، اس لیے میں کون سا ایسا پیر ہے جاہل جس کو حضور کی میقات سے اجازت نہیں ملی؟ یعنی وہ تو بد نصیب پیر ہوا نا۔ ذوالحلیفہ سے تو حضور پاک سے بڑا پیر کون ہے؟ سب آپ کے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہے۔ جب حضور نے احرام باندھا تمہارے پیر کا کوئی دماغ تو نہیں الٹ گیا؟ معلوم یہی ہوتا ہے وہ جان چھڑانا چاہتا ہوگا نا عمرے سے۔ یہاں بھی ایک دفعہ آپ لوگوں کا ایک پیر آیا ہوا تھا، وہ حرم میں نماز پڑھنے نہیں آتا تھا، تو ایک آدمی نے جا کے پوچھا کہ حضرت آپ کو اللہ نے اتنی بڑی جماعت کے آپ بڑے ہیں اور پھر آپ کو اللہ نے عمرہ نصیب فرمایا ہے، آپ مسجد الحرام میں نماز نہیں پڑھتے؟ فرمانے کہ بھائی میں کیسے پڑھوں، ایک نماز مجھے پڑھانے کے لیے حضرت عبدالقادر جیلانی تشریف لاتے ہیں، دوسری نماز کے لیے فلاں بزرگ آتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کھانا نہیں بھیجتے ساتھ؟ کھانا تو آپ ہمارے ہوٹل کا کھا کھا کے ختم کر چکے ہیں، اتنے بڑے بزرگ جو آتے ہیں ان کو کہیں گے ایک پلیٹ آپ کے لیے کھانا تو لایا کریں، ایک بہانے ہیں۔ جہاں جمعہ کی شرائط نہ ہوں وہاں جمعہ نہ پڑھیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے بزرگوں کی مثال دیتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے ایسی جگہ جمعہ پڑھا تھا۔ بہرحال اگر حضرت مولانا عبدالکریم بیر شریف ہو تو بہت بڑے عالم تھے، اگر انہوں نے پڑھا تھا اس کا معنی ہے کہ وہاں جائز ہوگا۔ وہ تو صرف پیر نہیں تھے، وہ تو بہت بڑے عالم بھی تھے۔ حضرت حلیجوی بھی بہت بڑے عالم تھے، صرف پیر نہیں تھے، بلکہ یعنی
ایک بزرگ نے مجھے کہا کہ حضرت سے کسی نے مسئلہ پوچھا تو میں بھی موجود تھا، ترمذی شریف کی حدیث تھی، تو حضرت نے جب تقریر کی نا اس دن مجھے سمجھ آیا کہ ہم تو جاہل ہیں، ہم نے تو آج تک ترمذی سمجھی نہیں ہے۔ اتنا بڑا علم تھا، میں نام نہیں لیتا دوسرے بزرگ کا توہین نہ ہو،